محترم مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات، اس شخص کو تو آپ جانتے ہوں گے. یہ اس وقت بہت ٹرینڈنگ میں ہے، اس وقت ہندوستان میں بہت مقبول ہے، اور یہ اس کا نام محمد علی فیضی ہے. یہ جو کہہ رہا ہے اس کو پہلے سن لیجئے، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. آپ ضرور سن کر جائیے گا، پہلے آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے. آپ ابھی ایک چیز کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے عمل کی اصلاح کرے. میں گزارش کر رہا ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، مولانا ہو، جو بھی ہو، کتنا بھی بڑا مسلح ہو، کتنا بھی بڑا مبلغ ہو، کوئی بھی انسان کسی انسان کی اگر اصلاح کرنا چاہے بالکل کرے، مگر اس کے عمل کی. کوئی شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے لنگڑا بنایا ہے، پاؤں سے معذور ہے، اور آپ اس کو لنگڑا کہہ کے بلاؤ گے نا تو اس کو تکلیف ہوگی. بلانا نہیں چاہیے اس کو کہہ کے، یہ منع ہے. کسی کو اللہ نے ہاتھ سے معذور کر دیا ہے تو اس کو لولا نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی کسی کے سر میں اگر بال نہ ہو تو اسے گنجا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری شریعت نہیں کہتی ہے، ہمارا دین نہیں کہتا ہے، ہمارا اسلام نہیں کہتا ہے. ابھی ایک نافخہ ہے، وہ شبیر بھائی بیچارے، شبیر برکاتی، اگر ان کی مفتی صاحب قبلہ کو اصلاح ہی کرنی تھی تو کم سے کم انہیں وہ کلوہ تو نہیں کہتے. ایک مفتی کی زبان سے اگر اصلاح قبول ہے تو اس طرح کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. ابھی ان کی دوسری ویڈیو آئی تو انہوں نے اس کو بندر اور پتہ نہیں کیا کہا. آج میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی، ایک ایسا مولانا جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ابھی بہت جلدی وہ جیل سے آیا ہے اور اس کی بھی زبان کھل رہی ہے، وہ بھی کالا انسان کہہ رہا ہے. عجیب طرح ایک صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے یار، اس بندے کو کالا اللہ نے بنایا ہے، ویڈیو کو سن لیجئے. آپ اور اگرچہ اس بندے کی تلفظ، اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کسی مدرسے میں داخلہ کروا دو اگر آپ نہیں چاہتے ہو کہ کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کرے. لیکن میں بھی گزارش کرتا ہوں، میں بھی محفلوں میں الحمدللہ روز جاتا ہوں اور حضور کی نوکری کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں نا کہ اس طرح کی باتیں ہمارے ممبر سے تو کم سے کم نہ ہو. کوئی انسان کسی انسان کی اصلاح کرے تو اس کے عمل کی اصلاح کرے، اس کے اوپر اس کی ذاتی اس پہ کمنٹ کسی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال میری اپنی یہ بات تھی. آج میں نے دیکھا نا کئی لوگوں کی کلپ ایک صاحب نے کوئی ڈالی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ یار یہ اس طرح کی باتیں ہمارے علماء کریں گے تو بات اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے اور حضور کی نعت سلیقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ دوبارہ یہ شعر پڑھو، مجھے وہ چیز لگی، میں سناتا ہوں آپ کو. ایک بار ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. اچھا میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. کسی انسان پہ کمنٹ اس طرح کرنا یہ میرا دین نہیں کہتا ہے، میرا اسلام نہیں کہتا ہے. اور لگتا ہے چیزیں تکلیف دیتی ہیں سب کو، ایسا نہیں ہے. وہ بھی بندہ تو انسان ہی ہے نا جس کے اوپر اتنی ساری ہیں. اس کے ماں باپ نے دیکھا ہوگا تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی گی. خود اس کے نفس کو کیسا گزرا ہوگا اس کے نفس میں، جس انسان کے بارے میں خود یہ چیزیں کہی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. پڑھیے حضور آپ کو. میں اس سے پوچھتا ہوں، آپ جو لوگوں سے بڑی موٹی رقم 30 35 40 ہزار روپے جو لیتے ہیں پبلک سے، کیا اس وقت آپ کو دین کی تعلیم نہیں یاد آتی ہے؟ اس وقت کیا آپ بھول جاتے ہیں؟ بتاؤ، جو آپ جو تعلیم جو گیان دے رہے ہیں نا، آپ بھول جاتے ہیں کیا اس وقت؟ بتاؤ، مفتی شہریار صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس وقت آپ کو یاد نہیں آتی آپ جو موٹی رقم لیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہ، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ آپ کے دوستوں کی بات ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی بات ہے. بتاؤ، میں مانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر اصلاح کرنی ہی ہے تو عمل کی کریں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی بات بھی حتی الامکان ہے، ٹھیک ہے، مان سکتے ہیں. لیکن مفتی شہریار صاحب کی بھی کچھ باتیں ہیں، میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے کہا ہے بالکل حق ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے جو ہندوستان میں بہت سارے شعراء ہیں جو اب تک نہیں آئے، نہیں بولے، لیکن تم اپنا دل کا بھڑاس نکال رہے ہو یا کچھ اور کہنا چاہتے ہو. سوشل میڈیا، اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ ڈر لگتا ہے مجھے،
वो भी वीडियो ट्रेंडिंग में है, लोग देख रहे हैं, देखे भी हैं। फिर जो तुम कह रहे हो ना कि कलवा नहीं करना चाहिए, बताओ। अब उन्होंने जो भी कहा, जैसे भी कहा, खैर उनकी बातें हैं। मैं इस बात से मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो 25, 30, 40, 35, 40 हज़ार रुपये जो ऐंठ रहे हैं, ये कौन सी तालीम है? इस्लाम की कौन सी तालीम है? या लेते समय आपको तालीम याद नहीं आती है पब्लिक से? ये क्या तरीका है? फिर गाना के तर्ज में भी पढ़ते हैं, और ये क्या तरीका है? बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। और आपने जो ये भी कहा है कि मैं उनका अभी जेल से कुछ रोज़ पहले आए हैं, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। आप किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। हजरात, आप भी अगर समझ रहे हैं, इन्होंने जो इशारा में कहा है, जेल से आए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मुनासिब नहीं समझता हूँ। उन्होंने जो कलवा कहा है, मैं समझता हूँ उनका आखिर में अजहरी लक़ब है। कौन है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपना उनका नाम, मुकम्मल नाम भी लिखें, और इस वीडियो को खूब शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।